حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک، تو ظاہر ہے ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ پاک نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی ایسی عطا کی صاحب کہ جہاں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حب اہل بیت سے آپ کی ہستی سرشار تھی، یہی کیفیت منو ان آپ کے صاحبزادے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ سعادت عطا کی۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے کوفے کی گورنری کو ٹھوکر مار کر نہیں کروں گا صاحب، میں آل رسول کے خلاف نہیں جاؤں گا، ابن زیاد نے ٹیک اپ کیا لیکن آپ نے اس کو ملال نہیں کیا، اور وہی صورت وہ جو سعادت ملی کہ دمشق سے لے کے مدینے تک۔ تو آپ کے صاحبزادے کا مقام و مرتبہ ہم کیا بیان کریں گے صاحب، بس حصہ ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہر شخص کو جان لینی چاہیے کہ کائنات عالم میں اللہ کی سب سے بڑی جو دولت ہے اور نعمت ہے وہ سعادت مندی ہے۔ سعادت مندی بندہ حاصل کرتا ہے اسی صورت میں جب وہ اپنے نبی کا وفا شعار بن، بے شک حضور جان رحمت علیہ السلام سے جس نے وفا کی ہے اللہ نے اسے سعادت مند بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشیر بن سعد وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے بیٹا نعمان بن بشیر ایسے عطا کیے کہ مدینہ میں مشہور کر دیا تھا اہل یہود نے کہ ہم نے انصاریوں پہ جادو کر دیا، اب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ یعنی ہجرت کا پہلا سال کسی انصاری گھر میں بیٹا نہیں ہوا تھا، کہا کہ ہم نے ان پہ جادو کر دیا۔ 2 ہجری کو حضرت نعمان بن بشیر انصاریوں کے گھروں میں سے حضرت بشیر بن سعد وہ سعادت مند سعد جو ہے نا وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں ان کی ولادت ہوئی۔ قدرت نے جواب کی صورت میں اللہ اکبر، یہ جواب۔ اور پھر مہاجرین کے گھر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر 6 ماہ بعد ان کی ولادت ہوئی۔ تو یہ 2 ہجری میں ہی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ان 2 شہزادوں کی صورت میں۔ یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ یہ یہودیوں کے سوال کا جواب بنے اور ان کے تانے کا جواب بنے، اور پھر ان کے والد گرامی قدر حضرت بشیر بن سعد ان کو گود میں اٹھائے، حضور جان رحمت کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جب سے اب تک اہل مدینہ کے ہاں بیٹا ہو تو وہ مواجہ اقدس میں لے کر آتے ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ بشیر جو ہے وہ کائنات کے بشیر کے پاس جو ہے وہ حاضری دینے جا رہے ہیں۔ تو ایسی بشارت ملی ہے کہ اب تک اہل مدینہ کے ہاں بیٹا ہو تو وہ چھوٹے بچے کو مواجہ اقدس میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر 2 ہجری کو آپ پیدا ہوئے اور آپ نے 8 سال 7 ماہ حضور جان رحمت کے جلوے پائے اور ان کی صحبت پائی، اور آپ نے 124 حدیثیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی۔ بالخصوص جو شب قدر میں ہم عبادات کرتے ہیں اس کی دلیل بھی حضرت نعمان بن بشیر ہیں۔ سبحان آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں، قدر کی راتوں میں، تاک راتوں میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپنے میں رات کو کثرت سے عبادت کرتے دیکھا، اور آپ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا اگر انداز اور کیف پوچھنا ہے تو وہ نعمان مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لاڈ کیا کرتے تھے، بہت پیار فرماتے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کوئی نہ کوئی تحفہ دے دیتے۔ ایک دفعہ طائف سے لائے گئے جو انگور تھے حضور علیہ السلام نے 2 خوشے جو ہیں وہ حضرت نعمان کو عطا فرمائے اور کہا بیٹا ایک کھا لینا اور ایک اپنی امی کو دے دینا، کیونکہ ان کا ننیال بڑا قسمت والا ہے، حضور کی تعریف کرنے والے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ، ان کی بہن ان کی والدہ گرامی قدر ہیں۔ اور پھر یہ انگور لے کر گئے تو کہتے ہیں راستے میں مجھے بھوک لگی تو میں دوسرا بھی کھا گیا۔ جب نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ جھوٹے نہیں تھے، سچے تھے۔ 8 سال کی عمر یا اس وقت جب یہ واقعہ پیش ہو سکتا ہے 7 سال کی عمر ہو، تو اس عمر میں جب بندے کو سچ اور جھوٹ کے درمیان خاص فرق نہیں ہوتا، یہ صحابہ اس وقت بھی سچے تھے، اس وقت بھی سچے تھے، سچوں کے سچے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹا بتائیے انگور ماں کو بھی دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں؟ جان رحمت علیہ السلام تو جانتے تھے۔ کہا کہ آقا وہ تو میں کھا گیا ہوں، یعنی وہ میں نے اپنے انگور بھی کھا لیے ہیں، امی کے انگور بھی کھا لیے، بھوک لگی تو میں کھا گیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت تھی، کان کو پکڑا جیسے بڑے جو ہے نا وہ بچوں کے کان کو پکڑتے ہیں، اور مسکرا کے کہا کہ انت غدر، یہ تو آپ نے بہت جو ہے نا وہ مکر والا کام کیا، جیسے محبت میں یہ الفاظ کا ہے۔ تو حضور علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے، اور وہ محبتیں حضرت نعمان بن بشیر نے پوری زندگی یاد رکھیں، یہاں تک کہ کوفہ کے اندر جب حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کوفی کر چکے تھے، کرنے کے بعد جب جو ہے انہوں نے پھر مکر سے کام شروع کیا اور انہوں نے وہاں پر
پر جو ہے بیعت توڑنے کے لیے جب مجمع کیا نا تو اس وقت پہلا خطاب کرنے والے حضرت نعمان بن بشیر تھے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ان پورے مجمع کو کہتے ہیں اے لوگو یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، اے لوگو برباد ہو جاؤ گے اہل بیت کا در چھوڑو گے، یہ زندگی تمہیں کبھی بھی جو ہے نا وہ عزت نہیں دے گی، رسوائی مقدر بنے گی، رسول اللہ کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کہتے ہیں میں نے حضور سے یہ سنا ایک وقت آنے والا ہے صبح کو بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، تمہارے اوپر وہی کیفیت طاری ہو گئی ہے، تم اہل بیت اطہار کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہو۔ اور پھر جب وہاں بیٹھا ایک شخص، اس کا نام تھا عبداللہ بن مسلم، وہ یزید کا حامی تھا، اس نے خط لکھا کہ نعمان بن بشیر بزدلی دکھا رہا ہے، اپنا کوئی اور بندہ بھیجو، جبکہ وہی اصل بہادری تھی۔ ہاں اصل تو بہادری، اصل بہادری وہی تھی۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب بھیجا گیا اس وقت گورنرشپ جو ہے وہ آپ چھوڑ رہے تھے، صرف اہل بیت کے قدموں پہ قربان کر رہے تھے، اور آپ کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں نے جو محبت کرنی ہے تو رسول اللہ کے خاندان سے کرنی ہے، یہ دنیا آنی جانی چیز ہے، اس کو چھوڑتا ہوں۔ اور پھر وہ چھوڑا، ایسا چھوڑا کہ آج تک اور قیامت تک نعمان بن بشیر اور عزت ساتھ ساتھ نظر آئیں۔ آپ یہ دیکھیے مدینے سے چلے کوفے پہنچے، پیدا مدینے میں ہوئے، یعنی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، مدینے سے چلے کوفے پہنچے، کوفے سے دمشق پہنچے، پھر مدینے والوں کے ساتھ جو ہے ان کی خدمت کرتے ہوئے مدینے والوں کے ساتھ مدینے والوں کے ساتھ دوبارہ جو ہے ان کی خدمت کرتے ہوئے مدینے پہنچے۔